کہ آپ کے پرانا پل سے لے کر ندی میں سے ایک برج ڈالنے کا ہمارا پلان ہے جو سیدھا جائے گا ملک پیٹ تک. ابھی سے تم دورا بنا دو. یہ پرپوزل ہے اور وہ بہت بڑا کام ہے. کوئی 200-300 کروڑ کا نہیں ہے بلکہ 800,000 کروڑ کا کام ہے. کیونکہ وہ روڈ اگر اندر سے ڈالیں گے تو سیدھا وہ نکلے گا ملک پیٹ کے پاس. تو اس سے کیا ہوگا, یہ ٹریفک کا جو مسئلہ ہے وہ بہت حد تک ختم ہوگا. آگے بھی بہادر پورے کے پاس ایک فلائی اوور کا سنگ بنیاد پڑ چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلرز بھی پڑ چکے ہیں. تھوڑی کام میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر سویریج اور پانی کی لائن ہٹانا تھا. اب وہ ہٹ چکی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ بہادر پورہ فلائی اوور کا کام تیزی سے چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ فلائی اوور ختم ہوگا ایک ایکسپریس وے نہرو زولوجیکل پارک سے شروع ہو کر آرام گھر چورستہ پر اترے گا. وہ قریب 400 یا 450 کروڑ کا ہے. وہ کام کا بھی انشاءاللہ سنگ بنیاد الیکشن کے بعد ہوگا. پوری منظوریاں مل چکی ہے. کانٹریکٹر کو بھی وہ کمپنی کو بھی کام الاٹ ہو چکا ہے. وہ یہ دونوں برج اور وہ ایکسپریس وے جو زو کی گیٹ سے شروع ہو کر آرام گھر کے پاس اتریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا یہاں پر جو ہمیشہ ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے شام کے اوقات میں وہ کم ہوگا. مگر اس کا پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ پرانا پل سے ایک نئی روڈ یا برج ڈالا جائے جو سیدھا 1.5-2 کلومیٹر کا ہوگا جو ملک پیٹ تک جا سکے گی. تو یہ مستقبل کا ہمارا پلان ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پلان پر اس پروپوزل پر میٹنگ بھی ہو چکی ہے. مگر اس پر تھوڑا آگے اس پر بڑھ کر کام کرنا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ کام کو ہم کروائیں گے. یہ چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو 10,000 روپے کی اسکیم میں پیسے نہیں ملے. 4 تاریخ کے بعد دوبارہ اسکیم کا آغاز ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے ذمہ داروں کو آپ اپنے ڈیٹیلز دے دیجئے یا آپ خود می سیوا میں جا کر اگر اپنا وہ جمع کرا دیں گے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں حکومت کی طرف سے راست 10,000 روپے آ جائیں گے. 5ویں بات آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کا یہ بلدیہ الیکشن ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اور ہم مل کر بھارت کے ایک نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کا الیکشن ہو چکا ہے. حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بڑی مقدار میں اتنی بڑی سینٹی میٹرز میں بارش ہوئی. 100 سال کے بعد اتنی بڑی ریکارڈ توڑ دیے 100 سال کا. اور لاکھوں گھروں میں پانی داخل ہوا. لاکھوں کروڑوں روپے کے لوگوں کے گھر کے سامان کا نقصان پہنچا. آٹو اور ٹیکسی گھائے گئے یا خراب ہو گئے. اس وقت میں نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ آپ کی حکومت کو ان غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. تو بہرحال حکومت 10,000 اسکیم کا اعلان کیا. مگر بی جے پی کے منسٹر جو آج روز دلی سے آ کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور مجلس کو تنقید کرتے ہیں, بی جے پی کا کوئی منسٹر جب حیدرآباد کی عوام سیلاب میں پریشان تھی کوئی آ کر نہ تو معائنہ کیا نہ کوئی وعدہ کیا. اب تک بی جے پی کی طرف سے ایک پیسہ نہیں دیا گیا حیدرآباد کے سیلاب کے سلسلے میں. جب مرکز کی ٹیم آئی حافظ بابا نگر کے پاس, میں خود جا کر ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا اگر آپ فائنینشیل اسسٹنس دیں گے تو ایک ایک گھر کو جس کے گھر میں پانی آیا ان کو 80,000 سے 1,00,000 روپے ملیں گے. ایک پیسہ بی جے پی نے نہیں دیا. دلی کی سرکار نے حیدرآباد کے لیے ایک پیسہ نہیں دیا. اور آج آ کر اسد الدین اویسی کو جنا بولتے ہیں. اسد الدین اویسی کو اور مجلس کو کہتے ہیں کہ ان کو پارٹی کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں. حیدرآباد میں پرانا شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے. یہاں سے پاکستانیوں کو, روہنگیا کو اور افغانیوں کو نکال دیں گے. مجلس کے بارے میں یہ بات, ارے میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بی جے پی والوں, یہ سب باتوں سے کیا حیدرآباد کا ڈیولپمنٹ ہوگا؟ آپ یہ بتاؤ کہ 2019 سے لے کر اب تک آپ نے حیدرآباد کے انفراسٹرکچر کے لیے,
حیدرآباد کی ٹریفک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے حیدرآباد کی پولیس کو، حیدرآباد کی عوام کو آپ نے کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. اور کیا دے رہے؟ یہ واہیات قسم کی نفرت کی گفتگو کر رہے ہیں. کوئی بی جے پی کا ایک کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی کو میں اپنی جوتی پہ رکھتا ہوں. میرے بھائی، میں تمہاری عزت کا نہ کبھی محتاج تھا نہ رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اللہ کا محتاج تھا اور اللہ کا محتاج ہوں. میری عزت دینے والے نہ تم ہو نہ کوئی مخلوق ہو. مجھے عزت ملی تو اللہ کی طرف سے ملی اور اللہ کے بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے ملی. تو آپ جوتی پہ رکھو، نہیں رکھتے مت رکھو، مگر سنو بی جے پی والوں، میں ان کے نالین مبارک کو اپنے سر کا تاج بنا کر پہنتا ہوں جن کی شفاعت پر میں انشاءاللہ تعالی مجھے نجات ملے گی. تو مجھے تمہارے ان واحد گفتگو کی فکر نہیں ہے. میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ مرحوم قائد سالار ملت نے مجھے پڑھایا لکھایا، برطانیہ بھیجا کر لنکن زن سے ڈگری حاصل کی، بیرٹ لا کی. تو ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ آخر یہ کون ہے جو ہندوستان بھارت کی آئین کو سامنے رکھ کر، دلائل کو سامنے رکھ کر ہماری کمزوریوں کو، ہماری غلطیوں کو پورے ایوان میں لوگوں کے سامنے رکھتا. ان کو تکلیف اس لیے ہے، اسی لیے جنہ کہتے ہیں مجھے. ارے دیوانے، تمہارے پاس اگر عقل نہیں ہے، تم کم سخن ہو اور تمہارے پاس علمی قابلیت نہیں ہے، تو تم اس طرح کی زبان سے غلاظت ہی بچ سکتے ہو. کیونکہ اگر جو جماعت 1960 سے الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے اور یہاں پر ہمارے بزرگ ہیں، کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا. ہم نے اس وطن عزیز کو اپنا وطن عزیز مانا. ان کو تکلیف اس لیے ہے کہ پورے بھارت میں 200 میونسپل کارپوریشن ہے اور ایک ہی میونسپل کارپوریشن میں ایک ریزولوشن یا قرارداد منظور ہوئی جس میں مودی کے کالے قانون CAA کے خلاف ایک ریزولوشن پاس ہوا. ان کو یہ تکلیف ہے. ان کو تکلیف اس لیے ہے کہ اویسی جنا اس لیے بن جاتا ان کے لیے کیونکہ میں نے ٹرپل طلاق کے قانون کو ایک نہیں 3 مرتبہ، میری پارلیمنٹ کی تقریر ہے، میں نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ یہ بھارت کے آئین کے خلاف ہے، یہ مسلم مہیلاؤں کے خواتین کے خلاف ہے. CAA کا قانون کو میں نے آئین کے خلاف قرار دے کر اس قانون کے بل کو پھاڑا. تو ان کو تکلیف ہے. UAPA کا قانون لایا گیا جس میں دلی میں کوئی بھی ایک ACP لیول کا آفیسر بیٹھ کر حیدرآباد میں کسی ایک کا نام کے ساتھ لکھ دے گا ایک ٹیررسٹ ہے. میں نے اس قانون کی مخالفت کی جس کو کانگریس نے منظور کیا تھا. ہر محاذ پر ہم ان کو دلائل کے ساتھ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. ان کو پریشانی اس بات کی ہو گئی کہ کون ہے یہ دیوانے لوگ جو بہار میں جا کر 2000 کلومیٹر دور جا کر مجلس کے اپنے پارٹی کے 5 MLAs کو جتا کر لاتے ہیں. اسی لیے مجلس سے مخالفت کی جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پرانا شہر ہے یہ. بتائیے آپ کتنی توہین آمیز گفتگو کہ آپ اپنے ہی شہر کے، اپنے ہی وطن کے لوگوں کو پاکستانی اور روہنگیا کہتے ہیں. آپ 6.5 سال سے حکومت میں آپ ہیں. 100 پاکستانی مجھے دکھاؤ جو پرانے شہر میں رہتے ہیں. 100 روہنگیا افغانی دکھاؤ جو غیر قانونی رہتے ہیں یہاں پر. ہم ووٹر لسٹ میں 30,000 نام ڈال دیں. ارے تم کیا کیا ہمارے جھولی میں ڈالو گے؟ ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا بناتا ہے. ہوم منسٹر امت شاہ آپ ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں آپ کا سکندرآباد کا MP وہ بھی وزارت داخلہ کا چھوٹا وزیر ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، الیکشن آئیں گا تو بولیں گے تاکہ نفرت پیدا کیا جائے. اور میں بی جے پی سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم 1980 اور 1990 کے دوبارے ماحول کو حیدرآباد میں پیدا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں ان غلط فہمیوں سے، ان تکالیف سے، اس ٹینشن سے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے تلنگانہ بنا 6.5 سال سے الحمدللہ یہاں پر کرفیو چھوڑیے کوئی گورنر نام کی چیز نہیں. اس میں مجلس کا ایک بہت بڑا رول رہا.
اس میں پولیس کا رول رہا اور سب سے بڑا رول رہا حیدرآباد کی عوام کا، جس کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ماحول کو بننے نہیں دیا۔ اور آج حیدرآباد کی عوام کو 1 دسمبر کے دن ایک فیصلہ لینا ہے، کیا وہ حیدرآباد کو کامیاب کریں گے یا بھاگیہ نگر کو کامیاب کریں گے۔ آپ حیدرآباد آپ کا ہے، آپ حیدرآبادی ہیں، تو حیدرآباد کی تہذیب، تمدن، شناخت، حیدرآباد کا رعب، حیدرآباد کی مقبولیت کو برقرار رکھنا یہ حیدرآبادیوں کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا جب آپ 1 تاریخ کے دن نکل کر اپنا ایک ایکٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے۔ ان کو تکلیف، یہ فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے، یہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پر چلنے والے، ان کو تکلیف اس لیے بھی ہے کہ اورنگ آباد کے یہاں پہ ہمارے سابقہ کارپوریٹرز آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جستجو کی اور 23 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرایا۔ ان کو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ آخر ہے کون یہ دیوانوں، جو دیوانے لوگ جو آ کر ایک ضد پکڑ لیتے، محنت کرتے، تقاریر کرتے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر بے سر و سامانی کے عالم میں یہ اورنگ آباد جیت گئے، مہاراشٹرا میں ان کے 2 MLA کامیاب ہو گئے، بہار میں 5 جیت گئے۔ میں بہار میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں جہاں سے ہم لڑ رہے تمہارا جادو نہیں چلے گا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کامیابیوں کا سلسلہ برقرار رکھیں گے اس بلدیہ کے الیکشن میں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کھانسی بازار سے آپ مجلس کے امیدوار جناب محمد غوث کو کامیاب کریں گے۔ ہم نے ایک بہترین امیدوار کو آپ کے سامنے لایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ مل کر کھانسی بازار میں ڈیولپمنٹ کے کام رکے ہوئے۔ میں ہمارے سکھ بھائیوں سے ملا، دلت بھائیوں سے ملا، بنگالی بھائیوں سے ملا، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائیوں سے ملا، سب نے ہم سے کہا کہ اسد صاحب ہم کو کامیابی دلائیے، کام ہونا ہے۔ کھانسی بازار میں بہت سے تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی تمام لوگ مل کر ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور یہاں سے پتنگ کے نشان